والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يؤقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه الترمذي وصححه الألباني. ایک حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. ایسے بہت سے حدیث ہے وہ ہم میں سے نہیں. کیا مطلب ہے وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، ایسا کہا. لیس من ملتنا لیس علی طریقتنا، جیسا کہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں جو یہ تین کام کرتا ہے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا بڑوں کی توقیر اور ان کی عزت کرنا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا. تیسرا ہے عالم کا حق جاننا. یہ دو تو ہم پڑھتے لیکن تیسرا چھوڑا ہوتا. تینوں پر بھی عمل بہت ضروری ہے. معاشرے میں دیکھتے کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے، درمیانی قسم کے، چھوٹے بچے اور عالم. یہ پورا معاشرہ بڑے لوگوں کے ساتھ، ادھیڑ عمر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، سب ساتھ مل کر بنتا ہے. تو لہٰذا ہر ایک کی بھی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے. یہ کیا ہے یہ بڑوں کی توقیر، بڑوں کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو بڑے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا نے اتنا چھچورا بنا دیا ہے انسانوں کو کہ بڑوں کی عزت کچھ بھی نہیں رہی. اب نہ دادا کی عزت ہے، نہ دادی ہے، نہ نانی ہے، نہ نانا ہے. ایسا ہوتا تھا گھر میں یہ لوگ رہتے تھے، گھر میں پیار محبت کا ماحول ہوتا تھا. باپ خود ڈرتا تھا اس لیے کہ اس کے اوپر دادا ہے، اور ماں ڈرتی تھی نانی اوپر زندہ ہے. آج کل تو دیکھتے ہیں شادی ہوتے ہی شوہر اور بیوی انڈیویجول لائف گزارنا، ہمارے اوپر کسی کا سہارا بھی نہ کو اور ہمارے لیے کسی کی نگرانی بھی نہیں چاہیے. بلکہ بولتے ہیں ساس سسر سے بات کرتے ہوئے بڈھا آ گیا، بڈھی آ گئی، ایسا بولتے ہیں. تو لہٰذا یہ بڑوں کی عزت بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جبرائیل علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا اے محمد تمہارے امت میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو بال سفید ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی اطاعت میں سفید ہوتے ہیں، اور انسان کو سفید بال لگے تو اسے نہیں نکالنا. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں سفید بال اور داڑھی کے بال جیسے اب میرے اس میں ہیں، تو خواتین کیا کرتی ہیں چن چن کے کترتی رہتی. نہیں کترنا وہ کیوں نہیں کترنا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سفید ہوئے بال. وہ آپ مہندی لگاؤ مرو وہ الگ ہے وہ، لیکن یہ ہے بڑوں کی توقیر بہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بارے میں بہترین مثال ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح ہوا، حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ ابو قحافہ کو اٹھا لائے گود میں. باپ کو کبھی اٹھا سکتے ہیں، موقع ملتا زندگی میں. کیسے تھے ابو بکر؟ ہمیں خالی ابو بکر کا عقیدہ اخلاق کیسے ہیں دیکھو، اپنے گود میں اٹھا لائے. اسی وقت مومن اسلام لائے ہو. ان کا نام تھا ابو قحافہ. لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے سفید بالوں کو ڈئی مار دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لائے ابو بکر اپنے گود میں ابو قحافہ کو، نبی کے اخلاق دیکھو. اللہ کے نبی وی آئی پی نہیں، گریڈ میں نہیں، پورے نبیوں کے سردار. آپ جو ہے آدم کے بیٹوں کے سردار. قیامت تک تو ایسا اونچا اخلاق والا شخص پیدا ہی نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ. اللہ کی نبی نے دو باتیں کہیں، ابو بکر اگر تم مجھے بولتے میں خود تمہارے والد سے ملنے کے لیے آ جاتا. یہ اخلاق دیکھ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایسی اخلاق کی وجہ سے عقیدے کے ساتھ امت میں افضل ہوئے وہ. اور دوسری بات، آپ نے جب ڈئی مارے ہوئے سر کو دیکھا تو خاموشی اختیار نہیں کی. ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں جوان بننے کی بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جوان نہیں ہو سکتے. کہیں نہ کہیں تو سفید بال نظر آتا چھو. کیا ضرورت ہے؟ یہ تکلف ہے نا. یہ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں جو لوگ ڈئی مارتے جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے. اور ڈئی مارنا صرف ایک حالت میں جائز ہے، میدان جنگ میں. آپ وہ میدان میں جنگ میں جوان بن کو جائے دشمنوں سے لڑو، وہ جائز ہے بس، اس کے علاوہ کہیں اور جائز نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو جنب السواد، آپ نے کہا کہ وہ کالا جو رنگ ہے نا اس کو بدلو. اب یہ بعض صحابہ سے کالا رنگ جو ہے مطلب مارنے کا ثبوت ہے. بعض لوگ بولتے صحابہ مارے نا، اس بارے میں سن لیجئے.
اللہ کی نبی کی حدیث ہمارے لیے دلیل ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کا عمل اپنی جگہ رہے گا مگر وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر حج عمرہ کر داڑھی کاٹتے تھے ایک مشت سے بڑھ جانے کے بعد، لہٰذا نبی کی جو حدیث ہے اتنی زیادہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لاتے۔ منہج سلف کو تھے نا، جہاں بولتے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ معاملہ ہو گیا ہمارے پاس، جہاں ہمارے بعد میں نے لے لیا جہاں پہلے چھوڑ ڈالے۔ تو لہٰذا بڑوں کی توقیر بہت ضروری ہے۔ عرب میں ماشاءاللہ آج بھی دیکھتے ہیں، حرم نبی میں نے ایسے کئی منظر دیکھے جو آج تک میرے آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ کیا کرتا، پوتا آتا، پوترا بولتے نا اسے، پوتا نواسا آنے کے بعد سلام کر کے پہلے دادا کو جا کے بوسہ لیتا۔ یہ ہے ادب عرب میں، آج بھی ہے۔ نواسے کو دیکھتے آ کے السلام علیکم یا جدی، ارے اٹھ جاتا دادا، نانا فضل فضل ابنی ابنی ابنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو ماشاءاللہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی تو ایسے تھے، اخلاق بڑوں کے ساتھ بھی عزت کرنے والے، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والے۔ کتنی مثالیں ہم دیں، ہم تو اخلاق میں، ہم تو مسائل میں سلفی بن گئے مگر اخلاق میں سلفی نہیں بنے۔ یہ ہماری جماعت کی سب سے بڑی ایسی کمی ہے جس کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم بولتے صفیں سیدھی کر لو، قدم سے قدم ملا لو، زور سے آمین بولو، سب بولتے نا منہج سلف، بلکہ سلف کے اخلاق ہمارے اندر کیوں نہیں آتے؟ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا عقید توحید دوسروں کے پاس جیسے پہنچنا تھا ویسے پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ ہمارے پاس ضد ہے، ہمارے پاس ہٹ ڈرمی ہے، ہم تو اپنے علاوہ دوسروں کو ساروں کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ جنت ہمارے باپ کی ہے نہیں ہے، سب کی اصلاح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے نا۔ لہذا دوسروں کو غلط مت بولو، دوسروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، ہر ایک سے ملو، ہر ایک کی اصلاح کرو، تب جا کر ماشاءاللہ ہمارا عقیدہ تو یہ الحمدللہ پھیلے گا، پھولے گا، سب کے پاس جائے گا۔ لہٰذا بڑوں کی عزت بہت ضروری ہے۔ آج اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے بس میں بیٹھے ایک بوڑھا چڑھا، سینئر سٹیزن لکھا ہے وہاں، وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھنا، ہٹ جانا وہاں سے۔ بیٹا تو کیا ہوگا، گورنمنٹ کی بس کرتے ہیں نوجوان۔ ایک عورت چڑھی، حدر رہی پوری، مطلب کیا ہے، راشا اس کے ہاتھوں میں، آرام سے بیٹھ رہے تھے مسلمان۔ غیر مسلم لڑکیاں اٹھ کر جگہ دیتی ہیں۔ کہاں گئے اخلاق؟ بڑوں کی عزت ہر جگہ کرنا۔ اگر سامنے آئے کیسے، بڑوں کی عزت کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اگر وہ مجلس میں ہیں سب سے پہلے ان کو ترجیح دینا، بیٹھنے کا موقع یا پہلے آ کے بیٹھ جاتے۔ بڑوں کی توقیر کا مطلب یہ ہے بھی کہ ہر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ مثال کے طور پر انگیجمنٹ ہوا تو کیا کرنا، بیٹا اپنے باپ سے پوچھنا دادا زندہ ہے نا، ان سے دیکھو ہر جگہ۔ اگر کہیں امیگریشن ہو رہا ہے، ربن کاٹنے کا ہے، ان کو بلا لگ جانا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، کوئی عزت نہیں۔ آج کل تو ایسا ہے ماحول، پہلے ایسا ہوتا تھا مہمان اگر گھر کو آ گیا تو مہمان کو چھوڑنے کے لیے گھر دروازے تک جاتے تھے لوگ، ٹھیک ہے ملیں گے انشاءاللہ، ختم میچ۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں گھر میں داخل ہوتے خیرت پوچھتے تھے، لوگ تو بولتے ہیں پہلے وائی فائی کا نا پاسورڈ بولو۔ آج لوگوں کی حالت یہ اچھا کیا بھی نہیں ہے، رشتے کچھ بھی نہیں چاہیے، آسمان سے اترے اکیلے مر جائیں گے، ہمیں کون بھی نہیں چاہیے۔ بڑوں کی عزت بہت ضروری ہے، ہر بات میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں۔ حضرت موسیٰ کو دیکھو، حضرت ہارون کو دیکھو، پورے قرآن میں نے جیسے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرتے، حضرت ہارون کامی منہ نہیں کھولتے۔ پورے قرآن میں دیکھیے آپ، حضرت موسیٰ بڑے، ہارون چھوٹے، موسیٰ کی بات کرتے ہر جگہ۔ وہ اخی ہارون، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کی صلاحیت کا پورا اعتراف ہے۔ جہاں بڑا بھائی ہوتا ہے وہاں چھوٹا بھائی نہیں بولنا، جہاں طیبہ ہے وہاں چاچا منہ نہیں کھولنا۔ بہنوں میں بھی ایسا ہی، خواتین بھی ہیں یہاں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کریں۔ کون ہے، سسر ہے، فلاں ہے۔ سسر کو کیا بولتے ہیں معلوم؟ آج کل لڑکیاں دیکھو تمہارا بڈھا باوا آ گئے ہیں، استغفر اللہ، عزت نہیں کچھ بھی۔ اگر ایسے اخلاق ہو تو ہمارے مطلب بچے کیا کریں گے؟ اگر میں اپنے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے میں اپنے باپ کو بڈھا کہوں تو ہوگا کیا؟ میرے بچے بولیں گے بڈھا ہے، بڈھا آ گیا، بڈھے آ گئی۔ یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں۔ لہٰذا بڑوں کی توقیر بہت ضروری ہے۔ بہرحال اس میں بہت کچھ بول سکتے، لیکن اور یہ ہوتا ہے خصوصاً والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کے ساتھ تو جو سلوک ہو جائے وہ ناقابل میں آئے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم کھول دیتے ہیں، وہاں جا کے چھوڑتے ہیں۔ اس لیے بولتے ساری ایک ماں مل کر سارے بچوں کو تو ماشاءاللہ پرورش کر ڈالی، لیکن سارے بچے مل کر ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ صورت حالت دنیا کی۔ دوسری چیز ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ۔ کہاں ہے؟ سب مل کے مارو۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ آج تو ماں باپ کے پاس اپنے بچوں اٹھا کر چومنے کے لیے وقت بھی نہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو ایسا ہو تو کیا ہوتا، ماں باپ سے بچے دور ہو جاتے، ماں باپ کی بات سنتے نہیں۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں 10 بچے، خریے والے انہوں، کھیڑے والے بولتے ہیں نا وہاں تھے، 10 بچے ماشاءاللہ،
آ کر دیکھتے اللہ کے نبی حضرت اسامہ کو بھی چوم رہے ہیں اور حضرت حسین کو بھی چوم رہے ہیں. وہ چومتے اللہ کے نبی تو دور سے کھڑے ہو کے دیکھے، تماشا دیکھے، قریب آ کے بولے یا رسول اللہ 10 بچے آج تک میں ان کو چوما نہیں. تو کتنا خراب ہو لگا رہے گا، بچوں کو نہیں چومنا کیا؟ اور میں تو بولتا ہوں بچوں کو دیکھ کر اگر آپ کا دل نرم نہیں پڑا تو ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیے. چھوٹے بچے آتے نا، کھلانا ان کو، کھلانا. چھوٹے بچے آتے ہیں، عرب میں کیسا رہتا، فضل فضل محمد، اللہ اکبر، کیسے ہمیں مناظر دیکھے. عبدالرزاق البدر حفظ اللہ درس دیر مدینے میں ایک بچہ کھیلتا ہوا آ گیا تو بچے کو مطلب توجہ دینے کے لیے شیخ اپنا درس روک رہے ہیں، بولتے ہیں مسجد رسول اللہ میں بیٹھے ہم، بچوں کی شفقت و رحمت کا معاملہ کرنا. آپ نے تو اس موقع پر کیا فرمایا، ان کو دیکھ کر کہا شاید بچپن میں تمہیں رحم نہیں ملا ہوگا اس لیے تمہارے اندر رحم نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں ایسے آیا، آپ نے فرمایا اگر تمہارے اندر سے جذبہ رحمت کو اللہ نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں، اور جس کے اندر جذبہ رحمت نہیں ہوتا وہ بدبخت انسان ہے. آپ نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، جو بدبخت ہوتا ہے وہی اس کے اندر سے جذبہ شفقت و رحمت نکال دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے بچوں کے ساتھ شفقت و رحمت کے بہت سے نمونے پیش کریں. اللہ کے نبی نماز میں ہوتے تو اللہ کے نبی کا دل مار لیتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ روتا نا، اللہ کے نبی بولتے نماز کو لمبی کرنے والا تھا میں، مگر چونکہ بچے ماں کو ستاتے، وہ ماں پر جو ہے شفقت اور رحمت کرتے ہوئے میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا. تو یہ بچوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ بہت ضروری ہے. یہ مسجد میں بھی، اور آج کل کے بچے کیا ہے، سوشل میڈیا فون سب چھوڑ کے آتے، ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا بہت ضروری ہے. سلفی مساجد میں الحمدللہ اچھا سلوک کرتے، لیکن غیر مسلک کی مسجدوں میں ایک آدمی کو چھڑی دے کر رکھ دیا جاتا، بچہ ہے تو خالی مارنا. اور یہ شارٹس وغیرہ میں قرآن پڑھاتے اس وقت مارنے کی جو مطلب خوب مارنا پیٹنا جو ہوتی نا، یہ سب ویڈیوز دیکھنا بھی نہیں، شیئر بھی نہیں کرنا. لہٰذا بچوں میں شفقت اور رحمت کا معاملہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل جو ہے کیا ہوتے ہیں، مطلب جذبات اور احساسات پاک ہوتے ہیں. اگر شروع سے اگر آپ سختی کا معاملہ کریں تو کیا ہوتا، وہ بچے اگر گھروں میں اگر ان کو محبت کا ماحول نہیں ملا باہر چلے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلوم، اگر شفقت اور رحمت کی بات کریں نماز میں اٹھا لیتے. حضرت حسین نماز میں سجدے میں لمبا کر رہے ہیں، بولے میں کھیلنے دیا ان کو، جیسے بولے جمعہ میں لا کے بیٹھا لے حضرت حسن کو، بولے میں میرا بیٹا دیکھو، بولتے ہیں نواز سے کہتے میرا بیٹا ہے. اور کیسے انس رضی اللہ عنہ بچپن سے اللہ کے نبی کے پاس تھے، علی بھی آپ کے پاس تھے. کیسے تھے؟ بولتے انس رضی اللہ عنہ کبھی مدینہ کے لیے میں کھیلتا رہتا، اللہ کے نبی میرے اوپر سے گزرتے، یہ تواضع عاجزی انکساری دیکھو، بچوں کو دیکھ سلام کرتے. آج کل ماحول کیسا ہے، بچے اگر آئے، باپ بھی آئے، بچے سلام نہیں کرے تو شکایت کرتے تمہارے بچوں کو سلام نہیں سکھایا کیا؟ وہ نہیں بولنا، ہمیں خود سلام کرنا. بلکہ انس رضی اللہ عنہ تو بولتے ایک دن مجھے کچھ لینے کے لیے بھیجے، جیب میں درہم و دینار بھی ہیں، میں گیا نہیں وہ چیز لانے کے لیے، اللہ کے نبی آ گئے. اگر ہمیں ہوتے تو کتنا خط ہوا تجھے بیچ کو، اب تک کھیلتا ہے گلی میں، بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا خاموش گزر گئے. یہ شفقت و رحمت اللہ کے نبی کے جو تھی وہ آج بھی ہمارے اندر پیدا کرنا. تو یہ ماؤں کو بھی دیکھتے ہیں، اگر سمجھ میں نہیں آتا خوب مارتے. اور میں سفر میں سب پورا مطالعہ کرتے رہتا ہوں، غیر مسلم جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو خوب مارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، رسول اللہ کی رحمت کو قبول نہیں کرے، جانوروں کی طرح بچوں کو مارتے ہیں. لہٰذا بڑوں کی توقیر یہ بھی بہت اہم ہے. چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ بھی ایسا ہے. کیسے مثال پیش کریں، حسین رضی اللہ عنہ کی جیب پکڑ لیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کر سکتے ہیں؟ آج کا دادا نانا کوئی کر سکتا ہے کیا؟ جیب لے لے کو نواسے کی پکڑ لے کھینچتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ اس حد تک آدمی اپنا اترے. تو لہٰذا یہ دادا نانا کے لیے چاہیے کہ وہ شفقت و رحمت کا معاملہ لگائے. اور یہ بھی ہے مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی ذمہ داری بنتی بھی ہے، لڑکھڑاتی زبان کو کیسا آپ آگے لے جائیں گے وہ دیکھنا، پیار سے، محبت سے، جذبات سے، کچھ نہیں ایسے انداز سے اگر کرتے نا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور آخری چیز ہے عالم کا حق. یہ تو ایسا موضوع ہے آپ بولتے ہوں گے میں جا رہا ہوں عالم کا حق آپ کو بتا رہا ہوں، وہ مطلب نہیں ہے. عالم جو ہوتا نا، بولتے علماء یہ عالم ہے، یہ اصل میں ایک شہر میں بہنے والی میٹھی نہر کی طرح ہے. جیسے آپ کے نل میں پانی آیا تو پریشانی ہونا نا، ویسے اگر آپ کے پاس عالم نہ ہو تو بھی پریشانی ہونا. لہٰذا علماء کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے. کوئی چیز پوچھنے گئے آپ ایسے اس انداز سے بات کرنا کہ آپ علم کے پیاسے ہیں، وہ علم کا کنواں ہے. ہمارے پاس دیکھتے بعض لوگوں کو بڑا آیا سونے، بڑا بولتا،
کیا ابھی سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ ہماری مساجد میں ہم دیکھتے ہیں، ارے مدنی عالم دین سے سلوک کرا ہے، بڑا آتا سنیں، بڑا درس دیتا، ارے گھر کا کام والا ہے، ہم عالم دین ہیں، عالم کی عزت کرنا چاہیے۔ عرب میں کیسی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس کے نکیل پکڑ لیتے، بولے کئی کو پکڑ رہے ہیں؟ بولتے علماء کے ساتھ سلوک کرنے کا یہی طریقہ ہم نے سکھایا ہے۔ کبھی عرب میں دیکھتے نا ماشاءاللہ کیسی عزت رہتی، وہ ائمہ حرمین کے جانے کا وہ منظر، کبھی سدیس کے جو ہے ماشاءاللہ عشائیہ میں جانے کا منظر، کیا زبان ملے تو خالی دعاؤں کی بارش، طیبین ماشاءاللہ، اللہ یبارک، اللہ جلنا جنہ جنہ۔ یہ آج کل تو ہم عالم گزرا تو ایسا کرتے نہیں، عالم کے ساتھ عزت کرو، اس کا احترام کرو، وہ ملک نہیں، فرشتہ نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، یہ غلطی کرنے کی وجہ سے اس کو گرا دینا، اس کے بارے میں غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ لہٰذا ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ علماء حفاظ کو جانیں، ان سے بات کرتے ہوئے عزت سے بات کریں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اور عزت نفس کا معاملہ بہت عجیب ہے، جب آپ نام لیتے تو عزت سے نام لو۔ عبدالعظیم کیا گھر والا ہے؟ ارے بولو بھئی فضیلت الشیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ، یہ سب بہت ضروری ہے، یہ سب چیزیں سکھانا ہمارے معاشرے کو۔ تو لہٰذا بڑوں کی توقیر اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ، اور علماء کے ساتھ عزت۔ اگر آپ کو وہ چیز معلوم ہے بھی، عالم کے سامنے گئے آپ، فون ہے اس میں حدیث ہے، عالم کے ساتھ کھڑے تو بھی تمہیں بولا نا کیا یہ حدیث میں، ایسا نہیں بات کرتے، ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے آپ۔ بات کرنے کا انداز، طریقہ، سوال پوچھنے کا انداز، یہ سب سیکھنے جو ہے ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس حدیث میں 3 باتیں جو بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت رحمت کا معاملہ کرنے اور علماء کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔